متفرق مسائل سن لیجیے۔ روزے کی حالت میں ہونٹ پر واسلین یا کریم لگاتے ہیں بعض لوگ، تو لگا سکتے ہیں، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ زبان سے اگر چاٹ لیا اور اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو یہ مکروہ ہے، اور اگر اس کا ذائقہ بہت زیادہ محسوس ہونے کے بعد تھوک کے ساتھ حلق میں چلا گیا اور حلق میں بھی اس کا ذائقہ محسوس ہوا، ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر بہت زیادہ ہو اور حلق میں بھی اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگ جو ہے اپنا ہونٹ چباتے ہیں، ان کو عادت ہوتی ہے ہونٹ چباتے ہیں، تو ہونٹ کی جو کھال ہوتی ہے وہ کھال اکھاڑتے رہتے ہیں، اس کھال کو اگر اکھاڑ لیا ہے تو باہر پھینک دو، اگر اس کو نگل لیا سیدھا حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے۔ البتہ اگر اس کو دانتوں میں چبا لیا اور ریشہ ریشہ کر کے اس کو لاشئی بنا دیا، تھوک میں تحلیل ہو گیا، رل مل گیا اور اس کا اپنا کوئی وجود نہیں رہا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سیدھا اگر حلق میں لے لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باہر کی کوئی چیز آپ منہ میں لے کر کے حلق میں اتار لے گے تو چاہے تل کے دانے کے برابر ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں میں پھنسی ہوئی اگر کوئی چیز ہے، جیسے سحری میں کھانا کھایا اور وہ دانتوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی بوٹی ہے وغیرہ، اس کو زبان سے نکال کر کے اس کو اتار دیا تو اس میں چنے کی مقدار، چنے کا جو دانہ ہوتا ہے اس کے مقدار کا اعتبار ہے، اگر اس کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نماز کا بھی یہی حکم ہے، نماز کی حالت میں جو نکال کے کھاتے ہیں، اور اگر چنے کی مقدار سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نماز کی حالت میں تو نماز بھی فاسد نہیں ہوگی، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ زبان سے نکالا ہو۔ اگر ہاتھ سے نکالا اور نکالنے کے بعد پھر اندر لیا تو یہ اب باہر کی چیز ہو گئی، اس میں اب تل کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، نماز بھی فاسد ہو جائے گی اگر نماز کی حالت میں ایسا کیا ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہونٹ پر آیا ہوا تھوک، کبھی ہونٹ پر تھوک آ جاتا ہے، اس تھوک کو اگر ہم نے چاٹ لیا تو کیا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا؟ تو اس سے فاسد نہیں ہوگا، ہماری شریعت میں اتنی بھی تنگی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مجبوری ہوتی ہے انسان کی۔ ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا ایک بریلوی کا، عجیب باتیں بتلاتے ہیں اللہ کے بندے، کہہ رہا روزے کے حالت میں زیادہ سانس بھی نہیں لے سکتے، زیادہ سانس لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، زیادہ پھیل کے نہ بیٹھو، نہ تو اندر کا پانی جو ہے جو آپ نے پیا ہے وہ معدے میں چلا جائے گا۔ ہم نے کہا یہ تو کتنا مشکل ہے، ہماری شریعت میں اتنی کوئی تنگی نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر اس کے بعد کھانا پینا شروع کر دیا ہے، یہ غلط ہے۔ پہلے آپ مفتی صاحب سے کسی سے پوچھ لیجئے، بہت سی مرتبہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لوگ اپنے گمان سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، اس لیے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب کرے۔